سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی یہ 152 سے لے کر 156 تک کی آیت ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ بے شک جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان کو پہنچے گا غصہ ان کے رب کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور یہی سزا دیتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں کو، جھوٹ بہتان باندھنے والوں کو۔ اور جنہوں نے کیے برے کام پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے تو بے شک تیرا رب توبہ کے پیچھے یعنی توبہ کے بعد البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تھم گیا موسیٰ کا غصہ تو اس نے اٹھا لیا تختیوں کو، تورات کی تختیوں کو اٹھا لیا، اور جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی وہ اٹھا لیا انہوں نے ان لوگوں کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم میں سے 70 آدمیوں کو ہمارے وعدے کے وقت پر لانے کو۔ پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو بولے اے میرے رب اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا ان کو اور مجھ کو، کیا ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا ہماری قوم کے نادانوں نے، احمقوں نے؟ یہ سب تیری آزمائش ہے، بچلاوے اس میں جس کو تو چاہے اور سیدھا رکھے جس کو چاہے گمراہ کرے، جس کو چاہے سیدھا رکھے۔ تو ہی ہے ہمارا تھامنے والا، تو بخش دے ہم کو اور رحمت کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں، یعنی آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے۔ ہم نے رجوع کیا تیری طرف، ہم پلٹ کے آ گئے تیری طرف۔ فرمایا میرا عذاب ڈالتا ہوں میں اس کو جس پر چاہوں، میں اپنے عذاب کو ڈالتا ہوں جس پر چاہوں، اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو۔ تو اس کو لکھ دوں گا ان کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور جو ہماری باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کا 19واں رکوع ہے۔ اس کی پہلی آیت میں یہ جو بچھڑے کی، گائے کے بچھڑے کی جو سونے چاندی سے بنایا تھا سامری نے، اس کی پرستش کرنے والے اور اس پر قائم رہنے والے بنی اسرائیل کے انجام بد کا ذکر ہے، ان کے برے انجام کا، کہ آخرت میں ان کو رب العالمین کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے بعد کہیں پناہ کی جگہ نہیں، اور دنیا میں ان کو ذلت و خواری نصیب ہوگی۔
یہ بات پہلی آیت میں آج کے بتلایا گیا ہے، یہ بات بتلائی گئی ہے۔ بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، جیسے سامری اور اس کے ساتھیوں کا حال ہے کہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا سے صحیح توبہ نہ کی، سامری نے اور اس کے ساتھیوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اس کو بھی ذلیل و خوار کیا، اس کے ماننے والوں کو بھی ذلیل کر دیا۔ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دے دیا کہ وہ سب لوگوں سے الگ رہے، سامری کو یہ حکم دیا کہ تو سب لوگوں سے الگ رہے، نہ وہ کسی کو ہاتھ لگائے اور نہ کوئی اس کو ہاتھ لگائے، لا مساس، چھونا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ عمر بھر اسی طرح جانوروں کے ساتھ پھرتا رہا، کوئی انسان اس کے پاس نہ آتا تھا۔ یہ دنیا میں ذلت ہوئی سامری۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب مسلط کر دیا تھا، جب کوئی اس کو ہاتھ لگاتا یا وہ کسی کو ہاتھ لگاتا تو فوراً دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ کیا ملا؟ اور یہ خاصیت تفسیر روح البیان میں ہے کہ یہ خاصیت اس کی نسل میں آج تک باقی ہے، کہیں دیکھا ہوگا علماء نے، اس کی نسل پائی گئی ہوگی۔ اور آخر آیت میں ارشاد ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، بہتان باندھنے والوں کو اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، عالم ہیں، وہ کہتے ہیں جو لوگ دین میں بدعت اختیار کرتے ہیں، نئی چیز، بدعت کا مطلب نئی چیز، جو لوگ دین میں بدعت اختیار کرتے ہیں وہ بھی اس افتراء علی اللہ کے مجرم ہو کر اس سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ کا غصہ ہوگا وہ الگ۔ جب جہنم میں جائے کوئی بدعتی، آقا فرمائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی، اس کو جہنم میں کیوں لے جا رہے گا؟ جب جہنم میں جائے کوئی بدعتی، آقا فرمائیں گے امتی امتی، ایک ندا آئے گی، تم نہ روکو اسے، یہ تھا شیطان کا پیرو، تمہارا نہیں۔ یہ کس کا ماننے والا تھا؟ حالانکہ وہ سب سے بڑے دعوے دار ہے کہ ہم محمد کے ماننے والے ہیں، ہے نا؟ لیکن ایک ندا آئے گی، اس کو مت روکو، تم امتی سمجھ کے روک رہے ہو؟ نہیں، یہ تھا شیطان کا پیرو، شیطان کے پیچھے چلنے والا، تمہارا نہیں، اس لیے اس کو مت روکو، یہ جہنم میں جائے گا، تمہاری محبت میں جہنم میں جائے گا۔ تو فرمایا جو لوگ دین میں بدعت اختیار کرتے ہیں وہ بھی اس افتراء علی اللہ، افتراء علی اللہ یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا، دیکھو نا زبردستی کا، کہ جو دین نہیں ہے اس کو دین بتا کر رہے ہیں، افتراء علی اللہ کے مجرم ہو کر اس سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے استدلال کر کے فرمایا کہ دین میں اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے والوں کی یہی سزا ہے کہ آخرت میں اللہ کے غصے کے مستحق ہوں گے اور دنیا میں ذلت کے مستحق ہوں گے۔ دوسری آیت میں کیا بتلایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد اپنے اس جرم سے توبہ کر لی بعض لوگوں نے، اور توبہ کے لیے جو کڑی شرط اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی تھی وہ یہ کہ یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں۔ توبہ قبول کریں گے ہم، توبہ ہم قبول کریں گے۔ اللہ نے فرمایا توبہ کرتے ہو کہ تم نے بچڑے کی پوجا کی، ٹھیک ہے ہم توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ کیا کرو؟ تب توبہ قبول ہوگی، تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ یہ لوگ حکم بجا لائے، کیا انہوں نے ایسا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو بلایا کہ تم سب کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس قتل عام میں جو لوگ مارے گئے وہ شہید ہوئے، اللہ کے حکم سے تھا نا یہ۔ اس قتل عام میں جو لوگ مارے گئے وہ شہید ہوئے، جو باقی رہے ان کی مغفرت ہو گئی، وہ قاتل نہیں ہیں، وہ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ سزا تجویز کی، توبہ کی شرط بنائی۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا جو لوگ برے اعمال کے مرتکب ہوں، برا کام ہو جائے کسی سے، خواہ کیسے ہی بڑے گناہ اور معصیت کے مرتکب ہوں، اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیں گے، کیا کریں گے وہ؟ اس کے بعد توبہ کر لیں گے اور ایمان کو درست کر لیں، یعنی ایمان کے تقاضے کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ یہ توبہ کی برکت ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف رجوع کرے۔ کیا کرے؟
الذین آمنوا والذین عملوا السیئات، جنہوں نے برا کیا، ثم تابوا من بعدها، پھر انہوں نے برائی کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها، تو تیرا رب اس توبہ کے بعد لغفور الرحیم، البتہ بخشش کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ یہ بھائی کا نام کیا ہے؟ ادھر دیکھو نا میرے کو، آپ کی توجہ میرے ہونٹوں پر اگر نظر رہی تو توجہ رہے گی۔ ہاں، تیسری آیت میں اس کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اب ٹھنڈا پڑا، تو تورات کی تختیاں جو جلدی میں انہوں نے رکھ دی تھی اس کو اٹھا لیا۔ اس کے نسخے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ تورات کا خلاصہ ہدایت اور رحمت، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ جیسے قرآن میں ہمارے لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ تو جو متقی ہیں ان کے لیے ہدایت، ارے جو متقی نہیں ان کے لیے ہدایت ہونا چاہیے نا، پھر ان کے لیے کیا ہدایت نہیں ہے کہ یہ قرآن؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو متقی بننا چاہیں گے ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، ان کو ہدایت ملے گی۔ جو کیڑے نکالنا چاہیں گے وہ قرآن کے ماہر بن کر اس کا مطلب جان کر بھی وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے اکبر نے دین الہی پیدا کیا تھا، تو دین الہی ایک جاہل کیسے پیدا کرے گا؟ اکبر تو بادشاہ تھا، لیکن ابو الفضل فیضی، یہ ایک ہے یا دو ہے مجھے پکا نہیں معلوم، اس لیے میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ہے بہت بڑے عالم ابو الفضل فیضی، اتنے بڑے عالم ہندوستان میں رہ کے، اتنے بڑے عالم کہ عربی کے ماہر، اور عربی کے ایسے ماہر کہ انہوں نے بغیر نقطے والا عربی حرف لا کر، یعنی ایک حرف نقطے والا نہیں، غیر منقود بولتے ہیں اس کو، جیسے ہادی عالم ایک کتاب ہے، مفتی شفیع صاحب کے بھائی نے لکھا تھا اس کو، ہادی عالم، دیکھو اس میں نقطہ دکھتا ہے کہ تم کو، ہادی عالم، عالم کو ہدایت دلانے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نقطے کا حرف نہیں، اور ولی ان کا نام تھا، اس میں بھی نقطہ نہیں، تو انہوں نے پوری کتاب سیرت کی اردو میں لکھی، بغیر نقطے کی لکھی، نقطے والا کوئی حرف نہیں لگا۔ جامعہ حسینیہ راندیر سورت گجرات میں پڑھا ہوں، اور وہاں میں نے کتب خانے میں ابو الفضل فیضی کے قلم سے لکھی ہوئی عربی تفسیر قرآن بغیر نقطے والی دیکھا ہے۔ کتنا بڑا عالم ہوگا وہ، کتنا بڑا عالم ہوگا، بغیر نقطے کی عربی استعمال کر کے قرآن کی تفسیر لکھ ڈالا، لیکن اسی نے اکبر کو دین الہی سجھایا، دین اسلام کے مقابلے میں دین الہی عالم نے سجھایا۔ کس نے سجھایا؟ تو علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، لیکن علم دے جسے خدا اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ علم ہی کیا بنا دیتا ہے؟ کہ اللہ آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ میرے پاس علم ہے۔ کیا جواب ہے تیرا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مٹی سے بنایا، مٹی پست ہوتی ہے، پیروں کے نیچے رہتی ہے، اور مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ بلند ہوتی ہے، تو بلند کو پست کے سامنے جھکنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ علم سے مقابلہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے وہ میں نے کہا کہ یہ کتاب قرآن متقیوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، اور یہاں بھی آیا کہ تورات اس کے نسخے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ یہ بات میں نے کیوں کہی کہ جو متقی بننا چاہے، جس کو ہدایت چاہیے، جو اللہ کا لحاظ کرنا چاہے، ان کے لیے تو یہ آسمانی کتابیں ہدایت کا سبب بنے گی، لیکن جو کیڑے نکالنا چاہے اس کے اندر تو پھر بڑے علامہ بنیں گے، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ان کی مثال ایسی جیسے کوئی دریا کے کنارے جا کر بھی پیاسا لوٹ آیا۔ کہاں سے پیاسا لوٹا؟ کہاں لے جا کے مارا اللہ نے؟ دریا کے کنارے۔
ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ 70 بنی اسرائیل کا انتخاب اور ان کی ہلاکت کا واقعہ۔ چوتھی آیت میں خاص واقعے کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات لا کر بنی اسرائیل کو دی، انہوں نے مانگا تھا نا، اب دیکھو سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، کوئی شریعت دے دو تو ہم اپنے اللہ کی شریعت پر چلیں گے۔ تو وہ گئے 30 دن 40 دن اور پھر وہاں سے تورات لے کر آئے، تو یہاں بچڑا پرستی، گوسالہ پرستی شروع ہو گئی تھی، نندی۔ سمجھ میں آیا؟ تو غصہ آیا ان کو، قوم کو بھی ڈانٹا، اپنے بھائی کو بھی ڈانٹا، پھر مغفرت طلب کی، پھر ان کو سمجھایا، تو قوم بھی آ گئی رستے پر کہ ٹھیک ہے ہم کو معاف کر دو، اپنے اللہ سے ہمارے لیے بخشش مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، توبہ کے بعد میں اگر تم یہ کام کرو گے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، جو قتل ہو جائیں گے وہ شہید ہوں گے، جو بچ جائیں گے ان کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کی اپنی مرضی ہے، اس نے یہ نیا طریقہ نکالا توبہ کا۔ یہ سب ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک خاص واقعہ، موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات لا کر بنی اسرائیل کو دی تو اپنے ٹیڑھے بھیجے کے حساب سے اور حیلہ جوئی کی وجہ سے، کجروی کی وجہ سے کہنے لگے ہمیں یہ یقین کیسے آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، ممکن ہے آپ اپنی طرف سے لکھ کر لائے ہوں۔ ان کو اطمینان دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یقین دلانا ہے۔ ارشاد ہوا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرو موسیٰ، اللہ کا ظرف دیکھو، اللہ کی برداشت دیکھو، اللہ تعالیٰ کا حلم دیکھو۔ ارشاد ہوا اس قوم کے منتخب آدمیوں کو آپ کوہ طور پر لے آئیں تو ہم ان کو بھی خود اپنا کلام سنا دیں گے جس کو یقین آ جائے، جس سے ان کو یقین آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 آدمیوں کو چنا اور کوہ طور پر لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ یقین دلانے کے واسطے۔ یہ مسلمان ہیں، یہ کون ہے؟ یہ غیر مسلم نہیں ہیں۔ ہاں، اپنوں ہی سے تکلیف پہنچتی ہے، منس بیگان گاہ ہرگز نہ نالم کہ بامن ہرچ کرد آشنا کرد۔ میں بیگانوں کی کیا شکایت کروں، مجھے ہمیشہ اپنوں نے ہی ستایا ہے۔ کس نے ستایا؟ سب بھول جاتا ہے انسان کہ کہاں فرعون کے غلام بنے ہوئے تھے اور کیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں سے نکال کے لایا، سبب یہ بنے۔ وہاں بھی تانا دیا، تم نہیں آئے تھے تب بھی ہم مصیبت میں تھے اور تم آئے تو اب بھی مصیبت میں ہیں، اور اب کہ جاؤ لے کے آؤ تو لائے، لانے کے بعد بولتے ہیں یہ تمہارا کلام ہوگا، یہ اللہ کا ہے، کیسے معلوم، کیسے یقین کریں ہم؟ چلو، تو پھر 70 کو لے کر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 آدمیوں کو انتخاب کیا، کوہ طور پر لے گئے۔ حسب وعدہ انہوں نے اپنے کانوں سے اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا، اللہ نے بات کی، اللہ نے بات کی، سن لیا۔ مگر جب یہ حجت بھی پوری ہو گئی تو کہنے لگے ہمیں کیا معلوم یہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہے یا کسی اور کی ہے، ہم تو جب یقین کریں جب کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ اب موسیٰ تو دیکھ نہیں سکے تو یہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ سوال چونکہ ہٹ دھرمی اور جہالت پر مبنی تھا، اس پر غضب الہی متوجہ ہوا، اللہ غصہ ہوئے، ان کے نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے بجلی کی کڑک آئی، 2 عذاب آئے، نیچے زلزلہ اور اوپر سے بجلی کڑکنا شروع ہو گئی، جس سے یہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور بظاہر مردہ ہو گئے، ایسا لگا کہ اب یہ مر گئے۔ سورہ بقرہ میں اس جگہ صاعقہ کا لفظ آیا، یہاں رجفہ کا، صاعقہ کے معنی بجلی کی کڑک، رجفہ کے معنی زلزلہ۔ اس میں کوئی بعد نہیں کہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہو، ایک ایک قوم پر کئی ایک ساتھ عذاب آئے ہیں۔ بہرحال یہ لوگ ایسے ہو کر گر گئے جیسے مردہ ہوتے ہیں، چاہے حقیقتاً مر گئے ہو یا ظاہر میں مردہ نظر آتے ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے سے سخت صدمہ ہوا، اول تو اس لیے کہ یہ لوگ اپنی قوم کے منتخب لوگ تھے، سردار تھے، دوسرے اس لیے کہ اب اپنی قوم میں جا کر کیا جواب دیں گے، وہ یہ تہمت لگائیں گے کہ موسیٰ نے ان سب کو لے جا کر کہیں قتل کر دیا، اور اس تہمت کے بعد بھی یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے پروردگار میں جانتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ کا مقصود ان کو ہلاک کرنا نہیں، کیونکہ اگر یہ مقصود ہوتا تو آپ اب سے بہت پہلے آپ ہلاک کر دیتے تھے، فرعون کے ساتھ غرق کر دیے جاتے، یا جب انہوں نے بچڑے کو پوجا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ان کو ہلاک کرتے۔
آپ چاہتے تو مجھے بھی ان کے ساتھ ہلاک کر سکتے تھے، مگر آپ نے یہ نہیں چاہا، تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی آپ ان کا ہلاک کرنا آپ نہیں چاہتے، بلکہ سزا دینا اور تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سب کو چند بے وقوفوں کے عمل کی وجہ سے ہلاک کر دیں؟ اس لیے اس جگہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا اس لیے ذکر کیا کہ ان 70 آدمیوں کے اس طرح غائبانہ ہلاکت کا نتیجہ کیا ہوتا؟ موسیٰ کو بھی قوم ہلاک کر دیتی۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے 70 آدمیوں کو اپنی قوم میں سے چنا ہمارے وعدے کے لیے۔ جب ان کو اچانک پکڑ لیا نیچے سے زلزلے نے، قال ربی، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل و ایائے، آپ چاہتے تو ان کو ہم سے اس سے پہلے مجھے ان کو ہلاک کر سکتے تھے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہم کو ہلاک کرتے ہیں اس کام پر جو کیا ہماری قوم کے چند بے وقوفوں نے؟ ان ہی الا فتنتک، میں سمجھ گیا آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ آپ کی آزمائش ہے۔ ان ہی الا فتنتک، یہ سب تیری آزمائش ہے، تو چاہے بچلا دے، گمراہ کر دے جس کو چاہے آزمائش سے، یا جس کو چاہے ہدایت دے دے، تو ہی ہمارا تھامنے والا ہے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کھا، اور تو بہترین بخشنے والا ہے۔ اس دنیا میں بھی ہم کو بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا عذاب ڈالتا ہوں میں اس عذاب کو جس پر چاہوں، اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو، چنانچہ اس کو لکھ دوں گا ان کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں، رحمت لکھوں گا ان کے لیے جو متقی ہے، ڈر رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر عرض کیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ محض آپ کا امتحان ہے، اور پھر بخشش مانگی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ کھلا کھلا دکھلا دے، ارینا اللہ جہرتن، ارینا ہم کو دکھلا، ارینا ہم کو دکھلا، اللہ دکھلا، جہرتن بالکل آمنے سامنے کھلم کھلا اللہ دکھلا دے ہم کو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ 5ویں آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا تکملہ ہے، وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَۃً، دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ دیکھو ہر چیز کو میری رحمت شامل ہے، چاہے وہ فرما بردار ہو، نافرمان ہو، سرکش ہو، کافر ہو، سب کو میں رحمت سے اپنے نوازتا رہتا ہوں، لیکن میری خصوصی رحمت جو آخرت میں ملنے والی ہے وہ صرف اپنے متقی بندوں کو دوں گا، وہاں ان کی نہیں چلے گی، وہاں ان کافروں مشرکوں کو، نافرمانوں کو میں نہیں بخشوں گا۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، رحمت کا دائرہ کسی سے تنگ نہیں، اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر چیز مرحوم ہے، ہر چیز پر جیسا ابلیس ملعون نے کہا کہ میں بھی ایک شے ہوں، ہر چیز کو تیری رحمت شامل ہے اور ہر شے مرحوم ہے، لہٰذا میں بھی مرحوم ہوں، مجھ پر بھی رحم کھا۔ قرآن کریم کے الفاظ میں اس طرف اشارہ موجود ہے کہ یوں نہیں فرمایا ہر چیز پر رحمت کی جائے گی، بلکہ یہ فرمایا صفت رحمت تنگ نہیں، وسیع ہے، جس پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمانا چاہیں فرما سکتے ہیں۔ اس کی شہادت دوسری جگہ ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہہ دو تمہارا رب بڑی رحمت، وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، یعنی اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں، جھٹلائیں، تو ان سے فرما دیجئے تمہارا پروردگار وسیع رحمت والا ہے، مگر مجرمین سے ان کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس میں بتلا دیا کہ رحمت کا وسیع ہونا یہ مجرمین پر عذاب کے منافی نہیں۔ خلاصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ان لوگوں کے حق میں بلا کسی شرط کے قبول کر لی گئی، یعنی مغفرت و معافی کی بھی اور رحمت کی بھی۔ دوسری دعا جس میں دنیا و آخرت کی مکمل بھلائی ان کے لیے لکھ دینے کی درخواست تھی، اے اللہ دنیا آخرت میں بھلائی دے دے ان کو،
اس کے متعلق چند شرطیں لگائی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو ہر مومن و کافر پر رحمت عام ہو سکتی ہے، مگر عالم آخرت میں اچھے برے کے امتیاز کا مقام ہے عالم آخرت۔ یہاں رحمت کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو چند شرائط کو پورا کریں۔ اول یہ کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے تو آخرت کی رحمت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ یعنی تمام واجبات شرعیہ کو ادا کریں، ناجائز کاموں سے دور رہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے اموال میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ نکالیں۔ تیسرے کہ ہماری سب آیات پر بلا کسی استثناء اور تعویل کے ایمان لائیں۔ یہ موجودہ لوگ بھی اگر یہ صفات پوری اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان کے لیے بھی دنیا آخرت کی مکمل بھلائی لکھ دی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد کی آیت اس طرف آیت میں اشارہ کر دیا، ان صفات کو پوری جامعیت کے ساتھ حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آخر زمانے میں آئیں گے۔ اب آگے آ رہی آیت، یعنی یہ مسلمان امت محمدیہ، بات چل رہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن تعریف ہو رہی ہے آگے امت محمدیہ کی، اور نبی امی کا اتباع کریں گے اور اس کے نتیجے میں وہ مکمل کامیابی کے مستحق ہوں گے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آیت و رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت پھیل گئی ہے ہر چیز کو، یہ نازل ہوئی تو ابلیس نے کہا میں اس رحمت میں داخل ہوں، لیکن بعد کے جملوں میں بتلا دیا کہ رحمت آخرت، ایمان وغیرہ کی شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ اس کو سن کر ابلیس مایوس ہو گیا، مگر یہود و نصارہ نے دعویٰ کیا کہ ہم میں تو یہ صفات بھی موجود ہے، ایک رسول کو چھوڑ کر ہم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، جنت جہنم پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ دیر سے آیا لگتا، کب پہنچا؟ یعنی تقوی اور ادائے زکوٰۃ اور ایمان، تقوی، ادائے زکوٰۃ اور ایمان، یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہمارے اندر بھی ہے یہ، تو ہم کو بھی یہ رحمت آخرت میں ملے گی۔ بات اب آخرت کی رحمت کی چل رہی ہے، مگر اس کے بعد جو شرط نبی امی پر ایمان لانے کی بیان ہوئی آگے آیت میں کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کو میں آخرت میں رحمت دوں گا جو نبی امی پر ایمان لانے والے ہیں، تو اس سے وہ یہود و نصارہ نکل گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ ابلیس محروم، یہود و نصارہ محروم۔ غرض اس اسلوب بدیع میں حضرت موسیٰ کی قبولیت دعا کا بیان بھی ہو گیا، امت محمدیہ کے مخصوص فضائل کا ذکر بھی ہو گیا۔